بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ اہم ترین صورتحال پر ناظرین، عمران خان نے اپنی زندگی کا فائنل راؤنڈ کھیلنے کی تیاری شروع کر دی۔ کبھی امکان ہے کہ وہ بہت جلد پہلے خود بھی گرفتاری دیں گے، دوسری طرف جیل برو تحریک کا اعلان کریں گے۔ حکومت کی بڑھتی ہوئی ظلم، زیادتی اور ناانصافیوں کے بعد تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے میٹنگ میں فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ حکمران، امپورٹڈ حکمران، نہ آئین کو تسلیم کر رہے ہیں، نہ عدالتوں کو تسلیم کر رہے ہیں، نہ ہی 22 کروڑ عوام کی رائے کو اہمیت دے رہے ہیں، اور ہر روز تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، اسد عمر، فواد چودھری اور دیگر قائدین نے عوام میں دوبارہ احتجاجی تحریک اور جیل بھرو تحریک کا سلسلہ جلد شروع کرنے کا امکان ہے۔ حکومت نے عمران خان کے جھوٹے کیس میں ایک طرف تو یاد رکھیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 50,000 روپے کے سٹامپ پر بیرون ملک جانے دیا گیا، اس کے بعد عدالتیں خاموش ہو گئی، کم و بیشتر 3.25 سال ہو گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے 2 بیٹے اشتہاری ہیں، وہ پاکستان میں نہیں آ رہے، لیکن دوسری طرف عمران خان کے خلاف 60 سے زیادہ کیس کے بعد گزشتہ روز اسلام آباد میں ایک کیس میں عمران خان زخمی حالت میں گولیوں سے چور گھر میں پڑا ہے، ضمانت منسوخ کر دی گئی ہے اور دھمکی دی جا رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیں گے، جس پر پاکستان تحریک انصاف کی بڑی قیادت اور کارکن بڑی تعداد میں زمان پارک پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا عمران خان اکیلا نہیں، ہزاروں لاکھوں پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرے گا۔ کیا حکومت معاشی تباہی کے بعد اور دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی واردات کے بعد ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیونکہ عملاً حکومت ان سے چوک ہو چکی ہے، حکومت نہیں چلتی۔ کیا حکومت کی اس انتقامی کارروائی میں سارا نظام لپیٹا جائے گا؟ اگر عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہے، تو ملک میں اسی وقت جیل بھرو تحریک کا اعلان شروع کر دیا جائے گا اور پاکستان کے ہر شہر میں بیک وقت گرفتاریاں دینے کے لیے عمران خان اس وقت مشاورت کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بار بار عدالتوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، آئین نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے۔ امپورٹڈ حکمران کرپشن کے خاتمے اور لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے، تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کے لیے انتقام کی جو روش اپنا رہی ہے، اب عوام سڑکوں پر آئے گی۔ آج اسلام آباد کی 2 عدالتوں نے عمران خان کی ضمانت میں توسیع کی درخواستوں پر طلب کر رکھا تھا۔ یاد رکھیں کہ عمران خان ہمیشہ سینکڑوں دفعہ عدالتوں میں پیش ہو چکا ہے، لیکن جب ان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا تو ان کی 2 ٹانگوں پہ 4 گولیاں لگی، جس پر ڈاکٹروں نے انہیں کہیں بھی جانے سے منع کیا کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ گر جاتے ہیں دکم پیل میں تو ان کے دوبارہ ٹانگ کا فریکچر 6 مہینے تک آگے ہو سکتا ہے، جس پر عمران خان کے ہر روز وکیل جاتے رہے، اور عمران خان صاحب نے کہا جیسے ہی ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں گے اور عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ایک کیس انسداد دہشت گردی عدالت میں، جس میں عمران خان پر سابق وزیر اعظم اور پاکستان کے مقبول ترین الزام ہے کہ عمران خان پر الزام ہے کہ ان کی ماں پر عمران خان خود نہیں تھے۔ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج ہوا۔ یاد رکھیں کہ آج تک اس قسم کا بونڈا مقدمہ نہیں ہوا کہ عمران خان نہیں ہے، ان کی ماں پر ہوا، جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو مشاورت پر 109 پر پھانسی دی گئی تھی، اس کے بعد دنیا میں اس کو کوئی بھی عدالت نہیں کرتی۔ لگتا ہے حکومت عمران خان کو ہر حال میں جیل میں دیکھنا چاہتی ہے اور نہل کرنا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اداروں کی حمایت بھی ان کو حاصل ہے۔ ناظرین، عمران خان پر جو اس کیس تھا توشہ خانہ میں الیکشن احتجاج میں، آج عمران خان اس احتجاج میں موجود نہیں تھے۔ بارہا کہہ رہا ہوں، اس احتجاج میں موجود نہیں تھے، عمران خان وہاں گئے تک نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود حکومتی اثر و رسوخ اور دباؤ کے تحت ان پر دہشت گردی کی دفعات کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔
ایک شخص گیا نہیں، پرامن احتجاج ہوا، کارکنوں نے احتجاج کیا، عمران خان اس میں نہیں تھے، دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ 60 اور بغاوت سمیت مقدمات ہیں، کیونکہ حکومت سمجھتی ہے کہ اگر عمران خان عوام میں جاتے ہیں تو انہیں شکست دینا ناممکن ہے۔ بہرحال عمران خان جب تک صحت مند تھے انہوں نے سینکڑوں دفعہ پیشیوں پر جاتے رہے اور ہمیشہ عدالتوں سے اور تحقیقاتی اداروں سے تعاون کیا۔ عمران خان صحت مند تھے تو ضمانت کے لیے باقاعدگی سے عدالت میں خود پیش ہوتے رہے اور کسی ایک کیس سے بھی فرار کا راستہ نہیں اپنایا۔ قاتلانہ حملے کے بعد عمران خان کی ٹانگ کو 4 گولیاں لگی اور زخم آئے، ابھی یہ بھرے نہیں اور ڈاکٹر انہیں کسی بھی موومنٹ کی اجازت نہیں دے رہے۔ اس وجہ سے انہوں نے زخمی ہونے کے بعد اپنے میڈیکل رپورٹس بھیجی جس میں بتایا گیا کہ عمران خان کو یہاں چوٹیں لگی ہیں، اگر وہ زیادہ موو کریں گے تو ان کا فریکچر زیادہ خطرناک ہو جائے گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بینکنگ کورٹ کو 23 فروری تک کوئی بھی فیصلہ کرنے سے روک دیا۔ سوال یہ ہے کہ طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 معزز جج قبول کر سکتے ہیں تو انسداد دہشت گردی کے فاضل جج کو ایک موقع دینا چاہیے تھا، لیکن آخر ایک آدمی گولیاں لگ کے زخمی ہوا، ملک سے فرار بھی نہیں ہوا، اور دوسری طرف شہباز شریف پر 4 مہینے فرد جرم عائد نہیں ہوئی، انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ اسحاق ڈار صاحب 6 سال سے اشتہاری تھے، وہ پاکستان میں آئے اور انہیں ضمانت مل گئی، 1 سیکنڈ کے لیے گرفتار نہیں ہوئے۔ ہاں سلمان شہباز بھی نہیں ہوئے، لیکن عمران خان سے یہ امتیازی سلوک انتقامی سیاست کی آگ کو جلا رہا ہے۔ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 معزز جج نے انسداد دہشت گردی فاضل جج کو ایک اور موقع دینا چاہیے تھا۔ موجودہ حکومت تو پہلے ہی عمران خان کو گرفتار کرنے کی جواز بہانے اور خواہش تلاش کر چکی ہے۔ اس سلسلے مریم نواز سینکڑوں دفعہ کہہ چکی ہیں اس فتنے کو گرفتار کریں، نااہل کریں۔ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ بھی کہہ چکے ہیں میری بڑی خواہش ہے عمران خان آئیں، گرفتار کریں اور ان کو میں سبق سکھاؤں۔ ناظرین یقیناً حکومت طاقت کے نشے میں اندھی ہو چکی ہے، لیکن اس شخص کو آپ عمران خان کو کیا سکھائیں گے جس پر 60 مقدمات ہوئے تو ملک سے نہیں بھاگا، جس پر قاتلانہ حملہ ملک پر نہیں بھاگا؟ اسے NRO لینے کے لیے اہم طاقتوں نے رابطے کیے۔ انہوں نے کہا میری آزادی کی حقیقی آزادی کی جنگ 22 کروڑ عوام کی آزادی کی جنگ ہے، پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود اور رول آف لا کے لیے جنگ ہے، میں نہیں کروں گا۔ اس شخص کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ زخمی حالت میں گولیاں کھا کے پڑا ہے اور اسے یہ ٹائم بھی نہیں دینا کہ ڈاکٹر کی اجازت کے ساتھ آ سکے۔ بہرحال آج ان کی لگتا ہے کہ حکومت نے اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کر لیا ہے کہ عمران خان کو کس وقت اور کیسے گرفتار کیا جائے، تاہم کبھی امکان ہے کہ طریق انصاف دہشت گردی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف عدالت میں جائے گی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے ایک قائد کی گرفتاری پورے ملک میں گرفتاری اور جیل بھرو طریق ہوگی۔ دوسری جانب آج سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن سے سوال پوچھ لیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس صاحب نے دیا تھا، لیکن اس پر بھی تاحال کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ ایک آئین سے ماورائے الیکشن نہ کرانا، دوسرا توہین عدالت، لیکن موجودہ حکمرانوں کو چھوٹ دی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو انہیں ریسکیو کر رہی ہے، ورنہ اس طرح آئین کے انحراف کرنے کی ہسٹری مارشل لا دور میں بھی نہیں ہے جو آج کل ہو رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج توہین عدالت کی درخواست پر سماعت بھی ہوئی۔ آج اس ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس قسم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ عدالت کی سماعت بھی لاہور ہائی کورٹ میں آج اس کیس کی سماعت بھی ہوئی۔ عدالت نے 23 فروری تک الیکشن کمیشن آف فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے، جبکہ واضح ہے کہ 90 دن میں الیکشن ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کسی بھی صورت الیکشن نہ کرانے کے لیے آخری حد بھی پار کر چکی ہے، لیکن انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ چیف الیکشن کمیشن
کی صدارت میں اجلاس جاری تھی کہ اس اجلاس میں بھی کوئی تاریخ سامنے نہیں آ سکی۔ لگتا ہے چیف الیکشن کمیشن کسی اور کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے کہ الیکشن کرانے ہیں یا نہیں۔ تو حکومت تو بارہا کہہ چکی ہے کہ ہم 1 سال اور لیں گے، اور جا کے کیپٹن صفدر تو 25 میں دعویٰ کر چکے ہیں۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کے کسی بھی نتیجے پر تاحال پہنچ نہیں سکا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے بھی تاریخ دینے کی بجائے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ الیکشن کرانے سے ٹال مٹول کر کے تاخیری حربے استعمال کیے جائے اور عوام کو ان کی حق دہی سے اپنا منتخب نمائندہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ایسی آئین شکنی مشرف دور اور ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ہوئی۔ اسی طرح معاملہ ایک بار پھر ہائی کورٹ میں آنے کا امکان ہے، جسے تاخیری حربے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ دوسری صورت میں سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی ہے۔ اگر اس درخواست پر سماعت ہو جاتی ہے تو صورتحال کچھ واضح ہوگی، تاہم حکومت یہ اٹل فیصلہ کر چکی ہے کہ عمران خان کا سیاسی میدان میں نہیں، انہیں انتقامی میدان سے ڈاؤن کرنا ہے۔ ایک طرف حکومت ملک کے لیے مشکلات کا شکار بن رہی ہے، امپورٹڈ حکومت ناکام ہو چکی ہے، آپس میں انتشار ہے، عوام کو بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے۔ دوسری طرف حکومت کی بے حسی، بجلی پٹرول گیس کی مہنگائی کے بعد IMF کے دباؤ پر حکومت نے عوام کا جان بوجھ کر مزید مہنگائی بم گرانے کے لیے تیاری کر لی ہے، اور کسی وقت بھی ہوگا۔ آج نوٹیفیکیشن کے ذریعے سیلز ٹیکس 17 سے 18% کر دیا جائے گا، جس سے 50 ارب روپے براہ راست عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کے نکالے جائیں گے، اور یہ حکمرانوں کے لتے تلوں پہ خرچ ہوں گے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے 170 ارب روپے کے نئے ٹیکس کا بل آج پارلیمنٹ میں پیش ہوگا، اور اس مہنگائی کے طوفان میں عوام کا جینا دوبر ہو جائے گا۔ کیا جیل بھرو تحریک حکومت کے خاتمے کا باعث بنے گی، یا حکومت عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے غیر آئینی ہتھ کنڈوں میں عمران خان کے لیے کوئی بڑا نقصان کرے گی؟ اب عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ سڑکوں پہ اب نہیں نکلے تو پھر کبھی نہ نکلنے کا خواب بھی پورا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔